بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہمارا آج کا لیکچر بہت آسان سا ٹاپک ہے۔ آپ کے سلیبس میں تھوڑی سی گرامر شامل ہے عربی کی، اور چونکہ وہ آسان ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس پراپر کوئی کتاب یا مواد موجود نہیں ہے، تو ہم سب سے پہلے گرامر کے کویسچنز، ان کے سوالات کو کور کریں گے۔ تو آپ کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اسم، فعل اور حرف یعنی کلمہ کی اقسام۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بامعنی لفظ جس کو ہم منہ سے بولتے ہیں وہ تین قسم کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ کوئی بھی بامعنی لفظ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کلمہ کہلاتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم کی تعریف آپ جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، تاہم میں دہرا دیتی ہوں کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا البیت یعنی گھر، الرجل یعنی آدمی، امراتن عورت۔ اور اسم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اسم کی اقسام جو ہیں وہ تین لحاظ سے کی جاتی ہیں۔ ہمارے سلیبس میں دو لحاظ سے شامل ہیں، لہٰذا ہم دو ہی لحاظ سے ڈسکس کریں۔ ایک ہے جنس کے اعتبار سے، یعنی آپ کوئی بھی اسم جو بولیں گے یا تو اس کو مذکر بولیں گے یا اس کو مؤنث بولیں گے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ انسانی اسماء سے لے کر جانوروں کے اور باقی ایون یہ کہ چیزوں کے ناموں تک بھی یہ چیز جاتی ہے کہ آپ یا تو ان الفاظ کو مذکر بولتے ہیں یا ان کو مؤنث بولتے ہیں۔ یعنی اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئیں کہ الفاظ یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ دوسری قسم ہے اسم کی تعداد کے اعتبار سے کہ آیا جو لفظ ہم بول رہے ہیں وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا تین کے لیے، تین یا اس سے زیادہ کے لیے۔ یاد رکھیے اردو میں ہمارے پاس تعداد کے اعتبار سے دو اقسام ہوتی ہیں، واحد اور جمع، واحد یا مفرد اور جمع۔ لیکن عربی میں ہمارے پاس تین اقسام ہوتی ہیں، ایک مفرد یا واحد، دو تثنیہ یا مثنیٰ، اور تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں۔ دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ تعداد کے لیے ہمارے پاس تین قسم کی عربی میں اقسام آتی ہیں، ایک مفرد یعنی واحد، دوسری تثنیہ یعنی دو کے لیے، اور تیسری جمع۔ ان کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری قسم آتی ہے الفاظ کی وہ کون سی ہے؟ فعل۔ فعل جیسا کہ آپ اردو میں جانتے ہیں وہی تعریف ہے فعل کی کہ کسی بھی کام کا کسی خاص زمانے میں ہونا، کرنا یا سہنا پایا جائے۔ کسی بھی لفظ میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا پایا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یدرسو وہ پڑھتا ہے، نزلہ وہ نازل ہوا یا وہ اترا یا وہ ٹھہرا۔ اس کی اقسام کون کون سی ہیں فعل کی؟ اردو میں ہمارے پاس تین اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ عربی میں بھی ہمارے پاس تین ہی اقسام ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام کیا جائے وہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع، فعل مضارع مراد یہ ہے فعل مضارع سے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوں گے۔ جیسے یدرسو کا ترجمہ ہم وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا دونوں کرتے ہیں۔
فعل مضارع میں یاد رکھیے فعل حال اور فعل مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. ہمیں جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ مستقبل کے لیے آیا ہے یا حال کے لیے آیا ہے. اور تیسری قسم ہے اس کی فعل امر. فعل امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں حکم دینے کو، درخواست کرنے کو. تو جس میں حکم دیا جائے کہ ایسے کرو یا ایسے اس طرف کو جاؤ، اوپر چڑھو، نیچے اترو وغیرہ، جس میں بھی کوئی حکم کا یا درخواست کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حکم اور درخواست ایکچولی تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، صرف لہجے کا فرق ہوتا ہے کہ اتریے مطلب اترو اور اتریے، ایکچولی تو ان میں لہجے کا فرق ہوتا ہے نا. تو فعل امر میں درخواست یا حکم کو فعل امر کہتے ہیں. تو عربی میں فعل امر کو علیحدہ سے فعل بنایا گیا ہے. یہ ایک حد تک کیونکہ اس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں اس میں بھی فعل امر میں، لیکن اس کو علیحدہ فعل بنایا گیا. یعنی ایک فعل کی قسم کیا ہے؟ فعل ماضی، دوسری فعل مضارع اور تیسری فعل امر. اور اس کے بعد کلمے کی تیسری اقسام میں سے ہمارے پاس تیسری چیز ہے حرف. جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر معنی دے. آپ جانتے ہیں کہ حرف اکیلا معنی نہیں دیتا، اسم یا فعل کے ساتھ مل کر وہ معنی دیتا ہے. مثلاً الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی کسی چیز کی طرف. ان کسی چیز کے متعلق کوئی بات، علی پر، فی میں وغیرہ. تو یہ ہمارے پاس اس وقت کلمے کی 3 اقسام آ گئیں، جس میں سے ہم نے دیکھنا ہے، ریپیٹ کر لیتے ہیں. اسم، فعل اور حرف کلمے کی 3 اقسام ہیں. اسم کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور فعل ہر وہ لفظ ہے جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا پایا جائے. اور حرف وہ ہے جو فعل اور اسم کے ساتھ مل کر معنی دے. اسم کی آگے سے اقسام جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث ہیں، اور عدد کے اعتبار سے مفرد، تثنیہ اور جمع ہیں. اور فعل کی اقسام فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر ہیں. اور حرف کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت قسم کے حروف ہیں، لیکن حروف کی اقسام فی الحال ہمارے اس میں سلیبس میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم ان میں سے صرف حروف جارہ کو ہی کریں گے.